فرماتے ہیں کہ بڑے لطیف ہے، بڑے لطیف ہے، بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے، مگر یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بنی، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے۔ یہ شاہ عالم کا گھر ہے، وہ قطب عالم کا گھر ہے، وہ شاہ وجیح کا گھر ہے، وہ شیخ احمد کھٹو کا گھر ہے، وہ چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، ولی کی بارگاہ میں نبی پاک کی جس میں لطیف رہتا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اور خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، رہے وہ اپنوں سے غافل، رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے غافل، نہیں، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ اور آخری دو تین شعر دیکھیے، دو شعر کہ وہ اور ہی تھا جو قوسین پر نظر آیا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پر نظر آیا، ملک تو اپنی حد و بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد و بالوں پر میں رہتے ہیں، اور جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے، جو اختر ان کے تصور میں صبح شام کرے، جو اختر، جو شخص، جو بندہ ان کے تصور میں، جو بندہ اے اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے، کہیں بھی رہے وہ طیبہ نگر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہے وہ طیبہ نگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मस्जिद गरीब नवाज़ का चंदा हो रहा है, हज़रात फ़ी सबीलिल्लाह इमदाद फरमा करके सवाब दार हासिल फरमाएँ। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए। रहने दो, फिर उसमें चलेगा चाहे अलग से। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़े लतीफ़ है। एक होती है लताफ़त और एक होती है कसाफ़त। ये जो हमारा जिस्म है, ये जो हमारी बॉडी है, ये कसाफ़त है, सख्त। कसाफ़त, कसीफ़, सख्त, जिसमें कसीफ़, पत्थर सख्त, ये सख्त कसाफ़त। इसको आसान लफ्ज़ों में आप सख्त समझ लीजिए, सख्ती। और लताफ़त, लतीफ़, बड़ा नरम, बड़ा नाजुक, बड़ा मुलायम, जैसे हमारी रूह लतीफ़, लताफ़त। और जिसमें कसीफ़, पत्थर कसाफ़त, रूह लताफ़त से भरपूर है ना, नरम नाजुक, हवा की तरह हवा है, आवाज़ है, बड़ा नाजुक। जिस तरीके से अल्लाह ने हमारी दो रूहें बनाई है, एक रूह हैवानी और एक रूह सुल्तानी। रूह हैवानी मगज में, दिमाग में, रूह सुल्तानी ये जान, दिल के करीब, पास में। जब हम सोते हैं नींद में तो ये रूहानी, रूह हैवानी, दिमाग वाली रूह ये निकलती है, तभी हम बेहोश बेभान हो जाते हैं, पता ही नहीं होता। और जो हम ख्वाब देखते हैं, रूह घूमती रहती है, जो सोचते हैं अक्सर ऐसा होता है, वही ख्वाब आता है, अक्सर ऐसा होता है। इसका एक अलग उसकी बहस है, हम बहस में नहीं जाना चाहता, हम खुद समझना है, हमें तो सिर्फ समझना है। बहस में, मुबाहिसे में, तकरार में से जितना दूर रहोगे इतना अच्छा रहेगा। सिर्फ समझ जाओ और समझ के अमल कर लो, निकल जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो हज़रात, जब हम नींद सो जाते हैं, नींद के आलम में ये रूह निकल जाती है और वो घूमती। जैसे ही जगाया फ़ौरन रूह हाजिर, आँख खुल गई तो ये हुई रूह हैवानी। निकल जाती है तो आँखें बंद हो जाती है, ख्वाब में चले जाते हैं। और रूह सुल्तानी जब ये निकलती है तो मौत, ठीक है, सो जाते हैं लेकिन सांस जारी रहती है, वो रूह बाकी है, बड़ी रूह, सुल्तानी रूह। लेकिन जब वो निकलती है, फरिश्ते निकालते हैं अल्लाह के हुक्म से, जब वक्त पूरा होता है तो फिर इंसान मुर्दा हो जाता है। इसीलिए नींद मौत की बहन बताया गया, मौत के बहुत करीब है ना, बिल्कुल करीब हो जाता है। नींद सोने वाला मुर्दे में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ सांस का, ठीक है। तो ये दो रूह है। इसी तरह जिस्म भी अल्लाह ने दो बनाए, एक जिस्म कसाफ़त, कसीफ़, ये जो हमारा जिस्म है, सख्त जिस्म, मजबूर जिस्म, ठीक है। और एक अल्लाह ने एक और जिस्म बनाया जिसे जिस्म लतीफ़ कहते हैं। वो अल्लाह ने अपने पास रखा ऊपर, जहाँ रखा वहाँ रखा, अलग की दुनिया के लिए। कौन सी दुनिया के लिए? जब बंदा मर जाता है, ये रूह निकल जाती है, जिस्म को हम मिला देते हैं, मिनहा खलक़नाकुम फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, मिट्टी में मिल जाता है। तो आगे की जो दुनिया होती है, कब्र की, आलम बरज़ख है वगैरह, उसके लिए जो अल्लाह ताला ने वहाँ के लिए जो जिस्म बनाया, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम कॉपी, वो जिस्म लतीफ़ है, वो अल्लाह ताला अता करता है। अभी इसकी तो ताकत ही कहाँ थी, ये जिस्म की तो है ताकत, इसमें कुछ भी ताकत नहीं है इसमें। लेकिन जिस्म लतीफ़ में अल्लाह ने
بھئی لطیف کہہ دیا، لطافت کا عالم کیا ہے، فوراً پہنچ جاتا ہے، کہیں جانا ہو تو فوراً سن لیتا ہے. بھئی لطافت ہے، پل میں یوں پل میں یوں. روح کیسی ہے اس طرح آپ سمجھ جائیے. روح تو وہ اس وقت دیا جائے گا، اس وقت دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا تو کام ہی نہیں ہے نا، اس کا کچھ کام نہیں ہے. یہ تو یہیں کے لیے یہیں رہ جانا ہے. وہی اسپیشل خاص اس کے لیے الگ سے ہے، کیونکہ وہاں کی دنیا ایک الگ ہے، وہاں کی جزا بھی بڑی ہے، سزا بھی بڑی ہے. گزشتہ جمعہ قیامت کے دن کے بارے میں سن چکے. تو یہ تو جسم تھکاوٹ والا جسم ہے، تو وہ لطیف جو جسم ہے وہ جلدی تھکتا نہیں ہے. لطافت ہے بھائی، لطیف ہے. جب میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے بیچ میں یہ درمیان میں یہ بات رکھی تو ابھی بات چل رہی تھی کہ دو ہے، تو صحابہ اکرام تھے بھائی، عاشق تو کیسے تھے وہ، فوراً عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کے جسم کا کیا معاملہ ہے، وہی ہے جو ہمارا ہے. فرمایا نہیں، وہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے جسم لطیف ہی کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، جسم لطیف کے ساتھ. اور لطافت یہ ہے کہ پل میں مشرق سے مغرب، لطافت نام ہی اس کا لطیف ہے، بالکل ملائم ہلکی پھلکی، پل میں ادھر پل میں ادھر، مشرق مغرب شمال جنوب، زمین سے آسمان، آسمان سے یہ، جیسے ہماری روح کی کتنی طاقت ہے، پل میں یہاں پل میں وہاں، بس اسی طرح. اب آقا کی روح تو الگ ہی رہی، آقا کا تو جسم ہی ایسا ہے. کان یہی کان سے نہیں، وہ جسم لطیف والے کان، کہاں کی بولے تو کہاں سے سن لے. اسی لیے تو آقا علیہ السلام کے جسم مبارک پر نہ مکھی بیٹھتی تھی نہ کوئی اور چیز، اور وہی چیز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھی. ان کا تو الگ ہی معاملہ، الگ ہی معاملہ ہے. تو قربان جائیے، جسم بھی لطیف آقا علیہ السلام، روح بھی لطیف اور بڑی نازک لطافت. سبحان اللہ. وقت کا شیخ الاسلام اسی کو کہتا ہے، بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. لطافت کا یہ عالم. ابھی مکے میں آپ جاؤ تو کثافت ہی کثافت، ظاہری طور پہ پتھر، کعبہ پتھر کا، حجر اسود پتھر، پھر مقام ابراہیم پتھر، پھر صفا مروہ پتھر، پھر مارو تو پتھر پہ جس پہ مار رہے شیطان کو وہ پتھر، پتھر ہی پتھر، کثافت ہی کثافت ہے نا ظاہری طور پر. لیکن مدینے میں آ جاؤ تو لطافت ہی لطافت، وہ اور ہے یہ اور ہے. اگر مکہ شان والا تو مدینہ بھی شان والا. مکے میں رب کا جلال ہے تو مدینے میں مصطفیٰ کا جمال ہے. مکے میں حضرت ختیجہ ہے تو مدینے میں حضرت فاطمہ ہے. مکے میں رب کا جلال ہے تو مدینے میں یاروں کا یار ہے. مکے میں لڑائی حرام، حرم میں چلے گئے لڑائی حرام ہے نا. مکے میں لڑائی حرام، مدینے میں جدائی حرام ہو جاتا. مدینہ لطیف، مدینے والا لطیف، مدینے سے نسبت رکھنے والے غوث اعظم لطیف. ان کا جسم کا یہ عالم ہے تو ان کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا. یہ تو ہم اور آپ کی لطافت ہے کہ مرنے کے بعد عالم کچھ اور ہوتا ہے. دور کی بھی سن لیتے، قریب کی بھی سن لے. جسم لطیف ہے بھائی نے، پھر روح دونوں ہی پاورفل، پاور مل گیا. ابھی تو کیا ہے، روح تو ہمارے پاس ہے لیکن پوری باڈی اس کی گھیری ہوئی ہے اور اس پہ ہم نے گناہ پہ گناہ کر لی ہے تو بیچارے روح خاموش بیٹھ گئی ہے نا. تو ابھی ہم بالکل قید و بند میں ہیں. لیکن جب بندہ مرتا ہے کھل جاتا ہے. جب بندہ مومن مرتا ہے تو اس کا بھاؤ بڑھتا ہے. جب تک زندہ تھا پیچھے اس امام کے ہے، اور مر گیا تو امام کے آگے جنازہ رکھا جاتا. کیوں؟ مومن ہے. ایمان والے کی یہ شان ہے، مومن کی یہ شان ہے. اسی لیے کبھی کبھی کہیں بزرگان دین کی جب قبر نکالی جاتی ہے، کھودی جاتی ہے، تو کبھی کبھی کچھ نظر نہیں آتا جسم، تو میں کچھ فکر کرنے کی بات نہیں ہے. یہ جسم کثافت کا معاملہ تھا، وہاں کا معاملہ الگ ہے، وہ جسم لطیف ہے. لیکن پھر بھی بزرگان دین بتا دیتے ایسے لوگوں کو
کہ ہمارا جسم لطیف تو الگ مقام ہے، روح کا تو مقام الگ ہے، یہ جسم بھی ہم چاہے تو سلامت رکھ سکتے ہیں۔ اور ابھی قریب میں ہبلی کے اندر نکالا گیا ہے نا، اور ویسے کہ ویسے سبحان اللہ وہ بھی ایک اپنی مقام ہے کہ اسے بھی اللہ سلامت رکھتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی نظر آ جائے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو معاملہ ہی ہے مٹی میں مٹی مل جانا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی اتنی گارنٹی نہیں، رہے بھی نہ بھی رہے۔ لیکن ہاں جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اکثر ان کے اس جسم کو بھی حفاظت سے رکھتا، حفاظت فرماتا ہے، انہیں سلامت رکھتا ہے، اور ان کے یہ جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ یہ ان کا ایک اپنا مقام ہے، یہ اپنی مقبولیت ہے، یہ اپنی محبوبیت ہے کہ نہ جسم میلا ہوتا ہے، نہ کفن میلا ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ وہاں کی دنیا تو آباد ہے ہی، یہ دنیا بھی ان کی آباد رہتی ہے، آباد ہی آباد رہتا ہے، وہ کبھی برباد نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے گناہوں کی وجہ سے جب ہم مرتے ہیں تو بھلے ہی جسم لطیف میں پاور ہے، روح میں پاور ہے، مگر کیا ہوتا ہے گناہ کر کے گئے ہیں، جھوٹ بولا ہے، چغلی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، حرام کاریاں کی ہے، حرام مال کھایا ہے، حرام ناجائز گناہ وغیرہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا تو ہے پھر کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے، اسے بچنے کی کوئی ایسی کوشش نہیں کر رہے، تو پھر ایسا شخص جب مرتا ہے تو پھر اندر اتنا پاور نہیں رہتا، کیونکہ گناہوں سے گھیرے ہوتے ہیں، اس کی جو سزا ہے، اس کا جو عذاب ہے، عذاب حق ہے، عذاب ہوتا ہے، جزا ہے وہ بھی حق ہے، جزا بھی ملتی ہے، سزا بھی ملتی ہے اعمال کے مطابق، ہے نا۔ تو حضرات پھر وہ گھیراؤ میں رہتا ہے، پھر اس کا اتنا پاور رہتا ہے ہم جیسے گناہ گاروں کا، مگر اتنا نہیں رہتا۔ لیکن ذرا آؤ اللہ والوں کی بارگاہ کو دیکھو، یہ تو یہاں اتنے متقی پرہیزگار نیک بندے، خوف خدا، خشیت الہی، نبی پاک کا عشق جب لے کر جاتے ہیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوتا ہے، روح بھی پاور والی، جسم بھی پاور والا، پاک صاف، ہر چیز معتبر، ایک دم مکمل، اللہ کے محبوب مقبول، بالکل آنکھیں پاک، زبان پاک، کان پاک، پیٹ پاک، تصور پاک، تخیل پاک، ہے نا، ارادے پاک، ہاتھ پاک، پاؤں پاک، سارا جسم پاک۔ جب دنیا سے ان کا جاتا ہے تو پھر وہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ پاک ہوتے ہیں، تو اب وہ جو مکمل طاقت ہوتی ہے، سبحان اللہ، پھر غریب نواز کا عالم کیا ہوگا، پھر کیا عالم ہوگا، کہیں بھی رہے وہ، پھر شاہ عالم کا عالم کیا ہوگا، کہیں بھی رہے سن سکتے ہیں، کہیں بھی رہے پاور ہے، کہیں بھی رہے، پہلے ہی سے اللہ نے ہر انسان کو ایسا پاور دیا ہے۔ لیکن جب مقبول بندے اللہ اور اس کے رسول میں فنا ہو جاتے ہیں تو ان کو اللہ بقا عطا فرما دیتا ہے، یہ فنا کی منزل پہ چلتے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں بقا عطا کی جاتی ہے، انہیں فنا نہیں کیا جاتا۔ اور ہم اور آپ کیا کہتے، بقا کی منزل پہ چلتے ہیں کہ ہم باقی رہے، ہمارے نام باقی رہے، ہماری دولت باقی رہے، ہم یہ باقی رہے۔ جب ہم باقی کی طرف چلتے ہیں تو اللہ فنا کر دیتا ہے، ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت اور قبر و حشر میں بھی فنا ہو جاتے ہیں، ہمارا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک اللہ والے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی منزلوں میں چلے اور فنا کی منزلوں میں چلے، خواہشات نفس کو فنا کر دیا، اللہ نے اسے ایسا باقی رکھا، ایسا باقی رکھا کہ ان کے مزار پر ہزاروں لوگ آ کر کے اپنی دلی مراد کو پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا باقی، باقی انت باقی، تو باقی ہے، اور جو اس سے لگ جائے وہ بھی باقی رہتا ہے۔ مصطفیٰ لطیف ہے، جو ان کا غلام بن جاتا ہے، لگ جاتا ہے، وہ بھی لطافت کی منزلیں طے کرتا ہوا نظر آتا۔ اسی لیے اولیاء اللہ کو ہم نے دیکھا زندگی کے معاملات میں بھی، کبھی جسم یہاں ہے، اچانک دیکھا تو ایسے واقعات ہیں، ارے ایسے بھی واقعات ہیں ایک ہی مقام پر کہیں کہیں جگہ نظر آ گئے، ہے نا، کیوں؟ وہی معاملہ ہے بھائی، اللہ نے سارا بندوبست رکھا ہے، حدیث میں سب روایت موجود ہے، احادیث موجود ہے، شرح موجود ہے، قرآن کی آیتوں کی تفصیلیں موجود ہیں، ساری چیزیں بالکل مکمل دین ہے۔ ہم بھٹک کہاں جاتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں علم نہیں ہوتا، ہے نا۔ اب کوئی بندہ آ کے بولا، ہم بولتے ہاں ایسا ہے،
کسی نے کہا دیکھو فلاں کا تو ایسا ہو گیا، ولی کا قبر کھودی گئی تو ایسا ہو گیا، کوئی آ کے کہتا ہے کہ فلاں کا ایسا ہو گیا، تو ہم کو تو علم ہوتا نہیں، ہم جانتے ہیں نہیں، ہے نا، قرآن حدیث کی شرح سے اور تفسیروں سے ہم جو ہے حقیقت سے دور ہوتے ہیں، تو وہ بندہ جلدی بہکانے میں آ جاتا ہے۔ لیکن جس کو معلوم ہے، جسے مکمل نہ صحیح لیکن کچھ معلوم ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دنیا الگ چیز ہے، قبر کی جو دنیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، میدان حشر کی دنیا ہے وہ الگ ہے، اور جنت کی دنیا پھر ایک اکھی الگ ہے۔ دنیا بدلتی گئی، اس کی خوراک بدلتی گئی، اس کا جسم بدلتا گیا، اس کی ہر چیز بدلتی گئی۔ ماں کے پیٹ میں تھے الگ دنیا تھی، اس کی خوراک کو جو اس سے پہلے روح کی دنیا میں تھے، عالم ارواح میں، تو اس کا معاملہ الگ تھا۔ ہر دنیا ایک الگ الگ بدلتی گئی، وہاں کی خوراک بدلتی گئی، وہاں کا رہن سہن اس کے مطابق عطا کیا گیا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے فکر عطا فرماتا رہا، طاقت عطا فرماتا رہا۔ یہاں آئے، یہاں کی جو طاقت تھی اللہ نے ہمیں دی، لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے قبر میں، فرمایا دنیا کچھ بھی نہیں ہے، قبر کی دنیا اس سے 10 گنا زیادہ لمبی چوڑی طاقتور ہے۔ پھر آگے چلو میدان محشر تو وہ اور اس سے زیادہ ہے۔ فرمایا جنت تو وہ اتنی بڑی، جو جتنی آگے بڑی دنیا میں جاتا ہے بندہ، اللہ اسے اتنی ہی وہ چیز عطا فرماتا ہے، اس کا جسم، اس کا رہن سہن، اس کی خوراک، وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ معلوم ہوا یہاں جو کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، مگر وہاں کی دنیا ایک اکھی الگ چیز ہے، وہ دیکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ سمجھنے سمجھانے سے اتنا ہم سمجھ نہیں سکتے، بس اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کچھ ہے، وہاں کچھ اور معاملہ ہے، وہاں کی لطافت کچھ اور ہے، وہاں کا پاور کچھ اور ہے، وہاں کی دنیا کچھ اور ہے۔ اور جانتے ہو وہاں سب سے اہم چیز جو کام آتی ہے وہی ایمان سب سے اول نمبر پر کام آتا ہے۔ پہلی فہرست میں ہی یہ دیکھا جاتا ہے اس کا ایمان ہے کہ نہیں، اس کا یقین ہے کہ نہیں خدا اور خدا کی بنائی ہوئی چیزوں پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، قیامت کے دین پر اس کا ایمان تھا کہ نہیں، فرشتوں پر اس کا ایمان تھا کہ نہیں، انبیاء و مرسلین کو مانتا تھا کہ نہیں، یقین تھا کہ نہیں، ایمان لایا تھا کہ نہیں۔ اگر ایمان میں وہ مکمل نکلتا ہے، اس کا پاس ہوتا ہے کہ ہاں یہ سرکار کو مانتا تھا، یہ نبیوں کو مانتا تھا، یہ آسمانی کتابوں پر ایمان لایا تھا، یہ رسولوں پر ایمان لایا تھا، یہ ایمان میں تو برابر ہے، یقین تو لایا تھا۔ ایمان پھر ایمان میں بھی کئی درجے ہے نا، ایک کم درجے، ایک درمیان، ایک سب سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے، خاص الخاص ایمان میں بھی اوپر نیچے ہے، کسی کا کامل ہوتا ہے، کسی کا ناکامل ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جب ہم عمل کی دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم سوچ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اس تصور کی بنیاد پر، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خوف الہی، اللہ کا خوف اس کے دل میں کتنا تھا، یہ اللہ سے کتنا ڈرتا تھا، یہ کیا کرتا تھا، اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑاتا کہ نہیں، اللہ کے ڈر سے اس نے نمازیں پڑھی تھی کہ نہیں، کیا یہ اللہ کی عبادت معبود سمجھ کے کیا ہے اس کا، اگر وہ برابر نکلتا ہے، مکمل نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی بہت کم ہے، بہت کم ہے، یقیناً اس کی تیاری کیجئے، بال بچوں کی بھی تیاری کیجئے۔ کوئی اسلام نے روکا نہیں ہے، اسلام کوئی ہارڈ مذہب نہیں ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم سب چھوڑ کر کے چلے جاؤ، جی نہیں، جی نہیں، اسلام تو سارے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے جہاں رہو وہاں کا بھی حق ادا کرو، اور وہ الحمدللہ مسلمان کر رہے ہیں۔ وہ اسلام تو کہتا ہے ماں باپ ہے اس کا پہلے حق ادا کرتے رہو، اسلام کہتا ہے حلال روزی کماؤ، ہے نا، حق ادا کرو بیوی بچوں کے، وہ بھی ادا کرتا بتا رہا ہے۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب، اسلام سارے حقوق کو ادا کرنے کی بات کر رہا ہے، اسلام اتنا پیارا اور اتنا سلیس اور اتنا آسان راستہ دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مذہب میں آسان راستہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ اس سے بڑھ کر آسان اور سلیس آسان راستہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں ہارڈ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے گناہ بڑھ گئے ہیں، ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے کسی اور جگہ نکل چکا ہے اور راستے پہ چل چکا ہے، تو واپس پلٹ کے صحیح جگہ آنا وہ مشکل پڑ رہا ہے نا۔ ہم بہت نشے کے اندر، ادھر ادھر گناہوں کے اندر اتنے ملوث ہو گئے ہیں کہ واپس اب نیک بننا، واپس شریعت رسول پہ آنا، یہ ہمارے لیے ٹف ہو رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے، ورنہ راستہ بڑا آسان ہے، راستہ بالکل حق ادا کرنا ہے، بالکل آسان راستہ اللہ نے بنایا ہے، اور پیدا بھی کیا تو پاک و صاف پیدا کیا ہے نا، بالکل گناہوں سے بچے ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے ایمان پہ پیدا کیا ہے ہمیں۔ ہر بندہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام ہی پہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام ہی مذہب تھا، ہے اور رہے گا، سارا کا سارا اسلام ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دین اسلام، میرا رب اللہ ہے، پالنے والا معبود، اور میرا نبی آقائے دو جہاں ہے۔
مدینے والا تاجدار ہے، مختار کائنات ہے، روحی فدا ہے، رحمت عالم ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ اور یہ محبوبین، یہ اللہ والے، یہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں، ہمیشہ یہی سمجھاتے رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، تم نبی سے عشق کرتے رہو، تاکہ جب تم قبر میں جاؤ تو سیدھے جاتے ہی جیسا احادیث میں آیا ہے، جو بندہ یہ عمل کرتا رہے گا، جو بندہ یہ عمل کرے گا، جو بندہ فلاں عمل کرے گا، کیا ہوگا؟ مرتے ہی سیدھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ہے نا؟ کہ ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا، مرے گا سیدھا اسے جنت کا بتا دی جائے گی، سیدھے اسے جنت کی مجدہ سنا دیا جائے گا، جنت کی خوشخبری سنا دی جائے گی۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس آخرت کی فکر کریں، ہم اللہ سے ڈرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات کی سنت باقی